اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش لینگویج کے اندر سینٹنس کیا چیز ہے اور اس کی کتنی کائنڈز ہیں نا، جو کہ جنرلی یوز ہوتی ہیں جس وقت آپ انگلش لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں گے۔ اس میں یہ کہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ایک سینٹنس اگر ہے تو اس سینٹنس کی بناوٹ کیا ہوتی ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا نام کہ سبجیکٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ نے پریڈیکیٹ کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ اصل میں یہ جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے یہ ایک جملے کے پارٹس ہوتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ پارٹس آف اے سینٹنس۔ تو عام طور پر لینگویج کے اندر سینٹنس کو دو بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ۔ تو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ میں فرق کیا ہے، یہ بس اس طرح سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں جس طرح سے ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس کا کوئی ٹائٹل لکھتے ہیں اور پھر اس مضمون کے اندر جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اس ٹائٹل کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا سبجیکٹ کی حیثیت جملے کے اندر وہی ہوتی ہے جو کہ مضمون کے اندر ٹائٹل کی ہوتی ہے، اور پریڈیکیٹ کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو کہ مضمون کے اندر نفس مضمون کی ہوتی ہے۔ تو if we take a sentence and we divide it into two main parts, the subject and the predicate, then we can say that subject is that part of the sentence we are talking about which we are giving some information. So that part is called the subject of the sentence. And the information that you give about the subject, that information altogether, that is known as the predicate. So whatever you say about the subject, that is called the predicate. For example, میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اسلم رائٹس آ لیٹر، اسلم رائٹس آ لیٹر۔ اب اس جملے کے اندر یہ جو ورڈ ہے نا اسلم، یہ اس سینٹنس کا سبجیکٹ ہے۔ دس از دا سبجیکٹ آف دا سینٹنس۔ کیونکہ ہم اسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خط کون لکھ رہا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسلم۔ اور اب کیا بات کی جا رہی ہے اسلم کے بارے میں، تو میں آپ کو یہ ایک ڈکلیریٹو سینٹنس ہے، اس میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اسلم رائٹس اے لیٹر۔ یہ جو رائٹس اے لیٹر، یہ جو تین الفاظ ہیں نا، یہ اس جملے کا پریڈیکیٹ ہے۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ واٹ از اسلم ڈوئنگ، رائٹ؟ اسلم رائٹس اے لیٹر، اسلم از دا سبجیکٹ اینڈ رائٹس اے لیٹر از دا پریڈیکیٹ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں پریڈیکیٹ جو ہوتا ہے وہ دراصل ورب جو ہوتا ہے نا، دیٹ از دا مین کمپوننٹ آف دا پریڈیکیٹ۔ تو ورب جو ہے نا، سمپل ورب جو ہے دیٹ از دا پریڈیکیٹ نا۔ تو پریڈیکیٹ کے بعد آخر باقی پر جو چیزیں آتی ہیں اس میں آبجیکٹ آ جاتا ہے، ایکسٹینشن آ جاتی ہے، وہ ساری چیزیں مل کر آل ٹوگیدر وہ جو ہے پریڈیکیٹ بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں ایک چیز رکھنی ہے، وہ یہ کہ جو بھی کوئی سینٹنس ہوگا انگلش لینگویج کے اندر وہ ہمیشہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ جو پہلا حصہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کا ٹائٹل ہے، دیٹ از کالڈ دا سبجیکٹ آف دا سینٹینس۔ اور جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، مطلب جو کہ اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہم دے رہے ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ٹوٹل مل کر کیا بناتی ہے؟ پریڈیکیٹ بناتی ہے۔ اور پریڈیکیٹ میں سب سے امپورٹنٹ ورڈ جو ہوتا ہے دیٹ از دا ورب۔ مطلب کیا کام ہو رہا ہے یا کیا کام کیا جا رہا ہے یا کیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ ورب جو ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کو بھی شو کرتا ہے اور کسی کام کے ہونے کو بھی شو کرتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہوئی کہ ایک جملے کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے سبجیکٹ، دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ۔ آپ اصل میں اس کو اردو میں فاعل اور جو ہے وہ فعل اور مفعول وغیرہ کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے گا۔ انگلش میں تھوڑا سا جو اسٹرکچر جو ہے وہ دیٹ از اے لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام دا اسٹرکچر آف اردو لینگویج، کیونکہ ہم اس میں مفعول وغیرہ کو علیحدہ نہیں کرتے۔ وہ اگر بات ہوگی تو وہ پھر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دو مین کمپوننٹس جو ہوتے ہیں جملے کے، جو دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور ایک ہوتا ہے پریڈیکیٹ۔
تو یہ بات آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے سینٹینس سے سٹارٹ لیا تھا. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹینس جو ہوتی ہے کوئی بھی ایسی بات جو کہ کوئی سینس پروڈیوس کر رہی ہو، جس کو سننے والا سن کر سمجھ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا. تو وہ جو گروپ آف ورڈز ہوتا ہے اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں. اور اس کی پھر میں نے آپ کو کائنڈز بتائی تھیں، ان کو میں ہلکا سا ٹچ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اس لیکچر کو پچھلے لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیں نا. پھر آپ کو جو ہے نا ایک سیکوینس کے اندر جب چیز چلتی ہے تو اس کو سمجھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سینٹینس کی 4 کائنڈز ہوتی ہیں. آپ اپنے ذہن میں ان کو ریپیٹ کریں ہر وقت. اس کو ریپیٹیشن جو ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے چیزوں کو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا وہ آپ اپنے مائنڈ کے اندر، اپنی میموری کے اندر جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹینس 4 قسم کے ہوتے ہیں. ان چاروں کائنڈس کے نام میں ابھی آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ. پہلی جو کائنڈ ہوتی ہے سینٹینس کی اس کو ہم کہتے ہیں ڈکلریٹو سینٹینس، یا ہم اس کو کہتے ہیں اسرٹیو سینٹینس. پھر اس کے بعد دوسری جو کائنڈ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تھی انٹروگیٹو سینٹینس، مطلب جس میں کویسچنس پوچھے جاتے ہیں، ایسے جملے جس میں کویسچن پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھرڈ کائنڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپیریٹو سینٹینس. امپیریٹو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتے ہیں جس میں ہم کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کسی بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں، یا کسی کام کو کرنے سے ہم کسی کو روک رہے ہوتے ہیں. مطلب جس میں آپ کسی کو کسی کام کے کرنے کا کچھ کہہ رہے ہوں، تو دیٹ سینٹینس از کالڈ دا امپیریٹو سینٹینس. اور پھر جو لاسٹ کائنڈ آپ کو میں نے بتائی تھی اس کا نام تھا جی جو ہے وہ جو کائنڈ تھی جس میں ہاں امپیریٹو سینٹینس. اور دیکھیں ابھی ذہن میں سے نکل گیا اس کا نام جو ہے نا. تو پہلی تھی ہمارے پاس ڈکلریٹو سینٹینس، دوسری تھی ہمارے پاس انٹروگیٹو سینٹینس، امپیریٹو سینٹینس، اور پھر ایکسکلیمیٹری سینٹینس. یاد آئی گیا نا. تو یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس آپ کو بتایا تھا، یہ جو ہوتی ہیں یہ سڈن فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی. ایسے جملے جس میں آپ اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں نا. مطلب بات کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو تھرو کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے اس کے اچھے اظہار کے لیے جو کچھ الفاظ یوز ہوتے ہیں جن کو کہ ہم انٹرجیکشنز کہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں، میں نے آپ کو ایک مثال دی بھی تھی کہ ہرا وی ہیو ون دا میچ. ابھی جو ہرا کا جو ورڈ ہے دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا سینٹینس. اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن یوز ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورٹیکل لائن ہوتی ہے، اس کے لیے چھوٹا سا ڈاٹ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سائن آف ایکسکلیمیشن. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ الاس شی از ڈیڈ، کہ بھی افسوس کہ وہ فوت ہو گئی. یہ میں اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں. الاس کا ورڈ میں نے بولا، اس کے ساتھ میں نے سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا نا. تو یہ 4 قسم کے جملے جو ہیں یہ آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر رکھنے ہیں کہ انگلش کے اندر سینٹینس کی 4 کائنڈز ہوتی ہیں. ڈکلریٹو سینٹینس، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو کویسچنز ہوتے ہیں، اس کے بعد امپیریٹو سینٹینسز، اور پھر اس کے بعد ایکسکلیمیٹری سینٹینسز نا. یہ کائنڈز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں. اور پھر اس کے بعد ہر جملے کے 2 مین پارٹس ہوتے ہیں. ایک اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، دا پارٹ آف دا سینٹینس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ از کالڈ دا سبجیکٹ آف دا سینٹینس. اینڈ دا انفارمیشن وٹ ایور اٹ از وی آر گیونگ اباؤٹ دا سبجیکٹ دیٹ از کالڈ دا پریڈیکیٹ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں. ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. آپ ہمیشہ لینگویج کے اندر جب بھی لینگویج کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں تو دیر از نو ادر وے، دیر از اونلی ون وے، اینڈ دیٹ از دا ریپیٹیشن. چیزوں کو دہراتے رہیں، دہراتے رہیں، دہراتے رہیں. انشاءاللہ یو ول ماسٹر اٹ. اوکے، تھینک یو ویری مچ.